کتنی عظیم ہے اور کتنی پیاری صدا ہے اللہ اکبر کہ ساری کائنات نیچے آ گئی اور خدا تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر، خدا تعالیٰ سب سے بڑا ہے، زمین سے ہاں جی، آسمان سے ہاں جی، سمندروں سے ہاں جی، مونٹ ایورسٹ سے ہاں جی، بلکہ یوں کہیں اللہ اکبر من کل وہم، ہمارے ہر گمان، ہر خیال اور ہر وہم سے بھی خدا تعالیٰ کی ذات بلند ہے، نہ وہ ہمارے خیالات میں سمائے، نہ وہ ہمارے مقالات میں سمائے، نہ ہماری تحریروں میں آئے، نہ تقریروں میں آئے، اس کی ذات اتنی بلند ہے کہ وہ کسی پیمانے سے ماپا ناپا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے بعد کہ انہوں نے اپنے رب سے پختہ وعدہ کیا تھا۔ یہ میثاق کا لفظ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے۔ میثاق کا معنی پختہ ترین وعدہ کرنا، جس پر انسان جان بھی لڑا کر اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میثاق کا معنی وعدہ، لیکن وعدے کے لیے اور بھی الفاظ ہیں قرآن پاک میں۔ عہد، وعدہ بھی آتا ہے، وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ اور عہد، لیکن میثاق، تینوں میں وعدہ کا مفہوم موجود ہے، لیکن میثاق اس عظیم وعدے کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی جان لڑا کر اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مثلا آقا علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے جو ہمیں جام پلایا ہے نا، ہمارے آباء و اجداد کو جو جام پلایا ہے، اس کا رس، اس کی مٹھاس جی، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کا اثر قیامت تک ہماری اولادوں میں چلے گا۔ آمین۔ کوئی کہے کہ نوری صاحب آپ یہ چادر مجھے دے دیں، بھلا میں دیتا ہوں؟ میں تو نہیں دیتا، لیکن خدا تعالیٰ کی جب بات آ جائے گی میں اپنی جان فدا کرنے کو بہت آسان سمجھوں گا کہ نام خدا پر اپنی جان لڑا دینا۔ بے شک بے شک جی، کتنی سردی ہے، کتنی دھند ہے، وہ جوان بھی تو کھڑے ہیں وہاں جی، اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں جی۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خدا تعالیٰ پر جان لڑا دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ 1965 کی جنگ میں کفار کے، انڈیا کے ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، وہ خدا کی محبت میں گجے ہوئے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا، میرا مضمون بدل نہ جائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو آنکھیں خدا تعالیٰ کو بڑی پیاری لگتی، ایک جو اس کی یاد میں آنسو بہاتی، اس کی یاد میں روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کا پہرا دیتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ خدا کی محبت کے لیے ہے۔ تو میثاق کہتے ہیں ایسے وعدے کو جس پر جان قربان کر دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ انسان سب کچھ لٹا کر بھی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ لوگوں نے آل رسول کو شکست دینا چاہا، لیکن امام پاک نے، سیدنا امام حسین نے میدان کربلا میں اہل باطل کو ایسی شکست دی ہے جیسی شکست کوئی کسی کو نہ دے سکا۔ اگر وہ سمجھے یا کوئی سمجھے کہ انہوں نے امام عالی مقام کی دنیا اجاڑ دی، اس سے بڑا سخت جملہ کوئی نہیں ہے، لیکن تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ سیدنا امام حسین نے ان کی آخرت برباد کر
تو میثاق ایسے وعدے کو کہتے ہیں کہ سب کچھ قربان کر کر بھی سمجھے بندہ کہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ میں نے ایسا کر لیا، میں ایسے حالات سے گزرا، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ میثاق جو فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے میثاق کرنے کے بعد توڑ دیا۔ وہ میثاق کیا تھا؟ میثاق کا لفظ کئی دفعہ آیا، لیکن ان سب کو لائن میں لگایا جائے تو میثاق ہیں 3۔ ایک ہے وہ میثاق جس میں سب شامل تھے، پیغمبر بھی، مرسل بھی، نبی بھی، اولیاء بھی، مومنین بھی، کافرین بھی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جس میں ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ایک ہے یہ میثاق۔ دوسرا ہے میثاق انبیاء، جس کا ذکر قرآن پاک تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں سے تھا، غیر نبی وہاں نہیں تھے، کو مرزا شرزا وہاں نہیں تھا، وہاں آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے سارے سچے پیغمبر تھے۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں کتابیں دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، معجزات دوں گا، شانیں دوں گا، شریعتیں دوں گا، جی تمہارا کلمہ ہوگا، تمہاری شریعت نافذ ہوگی۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول تشریف لائے گا، جب وہ آ جائے، جب آخر الزمان کا ظہور ہو جائے تو تم سب کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قال فشہدوا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فشہدوا، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں سب پر گواہ ہو رہا ہوں۔ ایک ہے یہ میثاق، یہ صرف انبیاء سے ہوا، پہلا ساری انسانیت سے ہوا، دوسرا صرف انبیاء اور مرسلین سے ہوا، اور تیسرا بنی اسرائیل کے علماء سے ہوا، بنی اسرائیل کے علماء سے ہوا۔ اس کا ذکر چوتھے پارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وعدہ لیا اوت الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، علماء حبر بنی اسرائیل کے، وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان کے علماء سے ہم نے وعدہ لیا کہ ہم تمہیں علم کتاب تورات و انجیل کا علم عطا فرمائیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تورات اور انجیل پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ جی کیا کرنا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم نے تورات اور انجیل کی تعلیمات کو بیان کرنا ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، اس کی وضاحت کرنی ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، تورات بھی انجیل بھی۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں جتنے ہم نے مسائل بیان کیے ہیں، مضامین، ان کو چھپانا نہیں ہے۔ یہ وعدہ تھا۔ اب آیت کی طرف آئیے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ پختہ وعدہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دیتے۔ ہوا کیا؟ جب وہ آخر الزمان نبی تشریف لائے جن کے تذکرے تورات اور انجیل کی زینت تھے کہ وہ رسول وہاں آئے گا، ایسے آئے گا، اتنا قد ہوگا، ایسی شان ہوگی، ایسی پیشانی ہوگی، ایسی مبارک داڑھی ہوگی، ماں کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، ہجرت گاہ، کب، کیسے، کیوں ہجرت کریں گے، ان کے سارے فضائل موجود تھے۔ ہوگا منعوت فی التورات والانجیل، سرکار کی نعتیں تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، کتاب کا علم دے رہے ہیں، اور تم پر یہ فرض کر رہے ہیں کہ جب ہمارا وہ رسول آ جائے جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو لوگوں کو جمع کر کر کے میرے رسول کے فضائل سنانا ہے۔ یہ لوگوں تیار ہو جاؤ، صدیوں سے رسول اور نبی جس رسول کی انتظار کرتے چلے گئے اور وہ تشریف نہ لایا، بشارت آ گئی ہے کہ اس انجیل کے بعد وہ تشریف لا رہا ہے۔ اس انجیل کے بعد وہ معجزات سمیت اور قرآن سمیت ظاہر ہونے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعدہ تو یہ تھا کہ ہم ایسا کریں گے، یا اللہ تو ہمیں کتابیں بھی دے،
کتابوں کا علم بھی عطا فرما، تیرے ہم اس رسول کے ڈنڈورے پیٹ دیں گے، ہم اس کے قلقلے بلند کریں گے، شہرت کریں گے، عزت کے چار چاند لگائیں گے اور ان کی نعتیں پڑھیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جو اللہ نے حکم کیا اس کام کو، اس حکم کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے یحرفون الکلمہ، انہیں تعریف کی اپنی کتابوں میں، جہاں لکھا ہوا تھا سرمگین آنکھیں ہوں گی، سرما نہ لگائیں تب بھی محسوس ہوگا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ایسی پیاری ما ذاق البصر وما طغیٰ کی آنکھیں ہوں گی، وہاں لکھ دیا کہ بلی کی آنکھیں ہوں گی، یہ باقاعدہ مضمون ہے۔ جہاں لکھا ہوا تھا ان کے ہلکے ہلکے بال گنگریالے ہوں گے، وہ پیارے لگتے ہیں نا، وہاں لکھا سخت گنگرالے ہوں گے کہ کنگھی نہیں چلے گی۔ جہاں لکھا ہوا تھا کہ اتنا قد ہوگا کہ خوبصورت لگے گی، وہاں لکھا کہ کثیر قد ہوں گے، چھوٹا قد، یعنی ہر بات کو انہوں نے بدل دیا۔ یبدلونہ یحرفونہ، یہ سارے کلمات قرآن پاک میں آتے ہیں، خاص کر کے اسی پہلے پارے کے آخری حصے میں، وہاں انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو وہ توڑتے ہیں۔ حکم یہ تھا ان یوسرا، کہ اس کو ملایا جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تیری کی لوڑ ہے، یہ بڑی بری بات ہے، بڑی بری بات ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے تجربے میں کہ جس کو آپ بڑا کوئی شے سمجھتے ہیں نا، وہ کسی کے کام ہی نہیں آتا، وہ آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ زندگی میں چلتے پھرتے زندگی گزارتے اپنے محلے میں، علاقے میں، شہر میں، کہ فلاں شخص نہیں یار کا کوئی حال نہیں، لیکن جب اس سے واسطہ پڑتا ہے نا، آپ کو اتنا سچا سچا اور کھرا وہ بندہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو پھر لباس پر اور چمڑی پر نہ جاؤ جی، لباس اور چمڑی میں کچھ نہیں رکھا ہوا کہ فلاں کا قد اتنا ہے، فلاں کا لباس ایسا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ جب کسی سے سابقہ پڑتا ہے نا، جب کسی سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے، کھوٹا ہے تو کتنا کھوٹا ہے اور کھرا ہے تو کون کتنا کھرا ہے۔ اس وقت ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی، آقا علیہ السلام نے پیار سے اس کو بٹھا لیا، فرمایا تو اس کی تعریف کر رہا ہے یا تنقیص کر رہا ہے، برا کہہ رہا ہے یا اچھا کہہ رہا ہے، تو بتا تو نے اس کا سفر کیا؟ وہ لمبا کراچی کا ہے، یوں کہوں ملک شام کا سفر کیا کبھی نہیں؟ آپ نے کبھی اس کے ساتھ مل کر تجارت کی ہے، کٹھے مشترکہ تجارت؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا تو نے کبھی اس کو قرض دیا ہو یا اس نے تجھ سے قرض لیا ہو؟ یا رسول اللہ ایسا بھی نہیں۔ فرمایا کہ کوئی تم نے آپس میں کوئی رشتہ داریاں کی ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا اس کو پھر برا کیوں کہہ رہا ہے اور اچھا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو پتہ چلے گا جب گاڑی چلے گی۔ پنجابی بابے کہتے ہیں راہ پہ آتے واہ پہ آتے، جی ایسا کسی کے منہ میں نہیں لکھا ہوتا، منہ پہ پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کون کتنے پانی میں ہے جی۔ اگر چمڑی پہ جائیں تو سنا ہے کہ ابو لہب کتنا خوبصورت تھا، ابو لہب مکے کی گلیوں میں چلتا تھا تو اس کے چہرے کی روشنی سے مکے کی دیواریں روشن ہو جاتی تھیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت بلال کو دیکھ لو۔ اب مجھے ذرا بتاؤ کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے؟ ہم نے چمک دمک کو نہیں دیکھنا، ہم نے چہرے کی روشنی کو نہیں دیکھنا، ہم نے دل کی چمک کو دیکھنا کہ دل کس کا چمکدار ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں ابو لہب کی پیشانی سے اتنی روشنی نہ نکلتی ہوگی جتنے حضرت بلال کے جوتوں سے نکلتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا و مولانا محمد۔